اسوا کے ٹاپک کی طرف، اور اسوا کا جو ٹاپک آج میں نے سلیکٹ کیا ہے وہ گفتگو ہی سے ریلیٹڈ ہے، مزاح۔ کیونکہ جب ہم بات کرتے ہیں تو ابھی جیسے حدیث میں بھی ہم پڑھے ہیں کہ قولوا للناس حسنا والی بات، کہ اچھی بات کریں ورنہ خاموش رہیں۔ تو کیا دین کے اندر مزاح کا بھی کوئی حصہ ہے یا نہیں ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ احملنی، فقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا حاملک علی ولد الناقۃ۔ اس نے آ کے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سواری دیجیے، یعنی جس جو میں سواری کر سکوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم ضرور تمہیں اونٹنی کا بچہ دیں گے۔ تو اس نے اس نے کہا وما اصنع بولد الناقہ، میں اونٹنی کے بچے کا کیا کروں گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہل تلد الابل الی النوق، کیا کوئی اونٹنی کے بغیر بھی پیدا ہوتا ہے؟ اونٹ چاہے جوان ہوگا تو اونٹنی کا بچہ ہی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزاج میں تفنن طبع بھی تھی، مزاح بھی تھا۔ جیسے ایک دفعہ ایک صحابی جو ہیں عوف بن مالک اشجعی، وہ کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خیمے میں داخل ہونے کے لیے تبوک کے موقع پہ، تو میں نے جیسے وہ پوچھتے نا کہ میں اندر آ جاؤں، تو انہوں نے وہ جب پردہ اٹھایا خیمے کا تو کہا کہ یا رسول اللہ میں اندر آ جاؤں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آ جاؤ۔ تو میں نے کہا کہ پورے کا پورا آ جاؤ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں تم پورے کے پورے ہی آ جاؤ۔ تو اب یہ دیکھیے کتنے لائٹلی سا ہے اور مزہ ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت ملتی ہے کہ ایک مرتبہ کھجوریں کھا رہے تھے سب بیٹھ کے، مطلب وہ سب بیٹھے ہوئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ بھی، تو غالباً کھجور کھاتے کھاتے گٹھلیاں جو ہیں وہ حضرت علی کے آگے رکھتے جا رہے تھے۔ تو پھر کہا گیا کہ اچھا دیکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ کھجوریں کس نے کھائی ہیں۔ تو حضرت علی نے فرمایا کہ اچھا اب یہی دیکھیں گے کہ گٹلیوں سمیت کھجوریں کس نے کھائی ہیں۔ تو مزاح جو ہے آ، دین کے خلاف نہیں ہے، لیکن مزاح کے کچھ جو ہیں وہ آداب ہونے چاہیے۔ ٹھیک ہے، ہنسنا بولنا، جنتیوں کی جو صفت آتی ہے، جنتیوں کا جو ڈسکرپشن آتی ہے قرآن میں، اس میں ایک جگہ آتا ہے کہ وہ آپس میں جام پیتے ہوئے جب ان کو وہ سرو کیے جائے گا، ان کے ڈرنکس سرو کیے جائیں گے تو وہ ایک دوسرے سے چھینا جھپٹی کریں گے، یعنی جیسے دوست احباب ہوتے ہیں ایک دوسرے سے ایک دوسرے کے ہاتھ سے اچک لیا اور کھا لی چیز، اور چپس چھین لی اور کھا لی۔ لیکن یہ کہ ایک اس کی کچھ آداب ہیں۔ ٹھیک ہے، اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ آداب کیا ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزاح کی جو خوبیاں ہمیں نظر آتی ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ کے مزاح میں جھوٹ نہیں ہوتا تھا۔ ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولنا جو ہے، یعنی سب سے زیادہ یہ ناپسندیدہ چیز ہے کہ کوئی شخص جو ہے کسی کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولے۔ تو جھوٹ بولنا اور جھوٹ بول کے ایسی مطلب وہ کر کے تخلیق کرنے ایسے جوکس۔ دوسری چیز یہ کہ اس کے اندر ایک نرمی پائی جاتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاح کے اندر اس میں کسی قسم کی بے حیائی نہیں پائی جاتی۔ کوئی بھی ایسی بات جو اخلاقیات سے گری ہوئی ہو، اس کو سن کے ہنسنا جو ہے وہ کسی مومن کو زیب نہیں دیتا۔ اسی طرح موقع محل کے مناسبت سے اور حقیقت پر مبنی مزاح، مطلب چھوٹا سا ایک تھوڑی سی بات، صرف ہنسی مزاح کے لیے ہی گھنٹوں برباد نہیں کیے جاتے۔ ٹھیک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو خوش طبعی تھی، جیسے حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بعض اوقات ہمارے ساتھ خوش طبعی کی باتیں بھی کرتے ہیں، یعنی ہلکا پھلکا مزاح بھی کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن میں حق بات ہی کہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، بلا شبہ میں حق بات ہی کہتا ہوں۔ مزاح
جائز ہے، لیکن حق بات کے ساتھ، جھوٹ اور لایانی گفتگو اور بے حیائی کی کوئی اس کے اندر بات، یا کسی دوسرے یا تیسرے کو، کسی قوم کو ٹارگٹ کرنا، کسی انسان کو ٹارگٹ کرنا، اس کی کسی ایپ کو چھالنا اور اس کا مذاق بنانا، یہ سب چیزیں منع ہے۔ کسی کی دل آزاری نہیں ہونی چاہیے، ایسا مذاق نہیں ہونا چاہیے جس میں دوسرے کی دل آزاری ہو۔ اس میں آپ دیکھیے کہ ہمیں، جیسے پہلے بھی ہم نے سیکھا نا کہ بات کرنے میں میانہ روی اختیار کرنی چاہیے، یعنی یہ بات کرنے میں میانہ روی اختیار کرنا پسندیدہ ہے۔ اسی طرح خشک مزاجی اور مسخرے پن کے درمیان کی راہ جو ہے، خشک مزاجی بالکل، اور مسخرہ پن، آپ سمجھتے ہیں نا مسخرے پن کو، ہر بات کا مذاق بنا لینا، کسی بات کو سیریس لینا ہی نہیں، اور سیریس سے سیریس میٹر کو بھی چاہے وہ دنیا اور آخرت کے معاملات ہیں، انہیں مذاق میں چٹکیوں میں اڑا دینا، اس کو مسخرہ پن کہتے ہیں۔ تو اس کے بیچ میں مزاح کی راہ ہے، یعنی احسن، خوبصورت، آ، سلجھا ہوا، موقع کی مناسبت سے مختصر سا، اور یہ کہ اس میں کسی قسم کی کجی نہ ہو، بد اخلاقی نہ ہو، بد لحاظی نہ ہو، ایسا مزاح جو ہے وہ جائز ہے۔